آج کی حدیث بھی بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج کی حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ بدعت کے بارے میں، بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی قسمیں کتنی ہیں، کیا بدعت پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بدعت کون کون سی ہے، اور بدعت یہ ایجاد کب ہوئی، یہ سب معاملات ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بدعات کے بارے میں کیا فرمایا، اور جو دین میں نئی بدعات لے کر آئے، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری ہوں، ان کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے۔ تو آج کی حدیث مبارکہ میں ہم صرف اور صرف یہی پڑھیں گے، تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حمد و صلوات کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ برحق ہے، سچ ہے، اور اس سے اچھا کوئی کلام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح پھر آگے فرمایا، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچھا طریقہ ہے، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کام کیے، اور جن کاموں کے احکام جاری کیے، جن کاموں کا حکم دیا، وہ کام جو ہے بہترین ہیں اور اچھے ہیں۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا، اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں، یعنی بدترین چیز ہے وہ، بدترین ہے وہ کام جو دین میں بدعتیں کرے، بدعتیں داخل کرے۔ پھر آگے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہی پھر آگے تشریح میں فرماتے ہیں، یہ کلام حضور نے واعظ میں خطبہ کے بعد ارشاد فرمایا، اسی لیے فرمایا اما بعد، حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام ہے، لہٰذا اس معنی سے قرآن بھی حدیث بھی ہے، اور لوگوں کے کلام بھی، مگر اصطلاح میں صرف حضور کے فرمان اور کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہاں لغوی معنی میں ہے اللہ کا کلام تمام کلاموں پر ایسا ہی بزرگ ہے جیسے خود پروردگار اپنی مخلوق پر یعنی ہدایت دینے والا ہے۔ اپنی اچھی خصلت حضور کی سیرت اچھی ہے، کیونکہ رب کی طرف سے ہے۔ ہمارے کام اور کلام نفسانی اور شیطانی بھی ہوتے ہیں، حضور کا ہر قول و فعل رحمانی ہے، اسی لیے حضور کے کسی فعل پر اعتراض کفر ہے کہ وہ رب پر اعتراض ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام پر یا فعل پر یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بول چال پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ کفر ہے، کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بات نہیں کر رہا، بلکہ انڈائریکٹلی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بات کر رہا ہے۔ تو اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ لوگوں نے آپ کے ایک نکاح پر اعتراض کیا، تو رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا نکاح کروایا، یعنی لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نکاح پر اعتراض کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضور کا نکاح فرمایا۔ پھر فرمایا کہ محدث کے معنی ہیں جدید اور نوپید چیز، یعنی یہاں وہ عقائد برے اعمال مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد دین میں پیدا کیے جائیں۔ بدعت کے لغوی معنی جو ہے نئی چیز، رب فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بے کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، یعنی میرے پاس تو کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، یعنی مطلب یہ ہے بے نمونہ سے مراد یہی ہے کہ کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، کوئی خیال بھی نہیں تھا، رب نے بنا دیا۔ اصطلاح میں
اس کے 3 معنی ہیں۔ نئے عقیدے، اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں۔ وہ نئے اعمال، نمبر 2 وہ نئے اعمال جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں اور حضور کے بعد ایجاد ہوں۔ نمبر 3 ہر نیا عمل جو حضور کے بعد ایجاد ہوا، پہلے 2 معنی سے ہر بدعت بری ہے، کوئی اچھی نہیں۔ تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں، بعض بری ہیں۔ یہاں بدعت کے پہلے معنی مراد ہیں، یعنی برے عقیدے، کیونکہ حضور نے اسے ضلالت یعنی گمراہی فرمایا، یعنی بدعت کو حضور علیہ السلام نے گمراہی فرمایا کہ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جائے، جو گمراہی انسان میں پھیلتی ہے، جو عوام الناس میں پھیلتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عقیدے کی گمراہی ہوتی ہے، عمل سے گمراہی کبھی نہیں پھیلتی۔ تو اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ بے نماز گناہ گار ہے مگر گمراہ نہیں، اور رب کو جھوٹا یا حضور کو اپنی مثل بشر سمجھنا بد عقیدگی اور گمراہی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے، رب کو جھوٹا کہے، معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اپنے جیسا کہے، فرماتے ہیں یہ بد عقیدگی ہے اور یہ جو ہے گمراہی ہے۔ اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تب بھی یہ حدیث اپنے اطلاق پر ہے، کسی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر تیسرے معنی مراد ہیں یعنی نیا کام، تو یہ حدیث عام مخصوص البعد ہے، کیونکہ یہ بدعت 2 قسم کی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ یعنی بدعت کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہے جو دین میں نئے کام لے کر آئے، یعنی اچھے کام ہوں، وہ بدعت حسنہ ہے۔ جو دین میں برے کام ہوں یعنی نئے ہوں، وہ برے ہوں، اور اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یعنی یہ بدعت کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح پھر فرمایا بعض بدعت ایسی ہوتی ہے، بدعت حسنہ کبھی جائز ہوتی ہے، کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی فرض ہوتی ہے۔ اس کی نہایت نفیس تحقیق اگر دیکھنی ہے تو فرماتے ہیں مرقات اور اشعۃ الامات میں دیکھو، نیز شامی اور ہماری کتاب فرماتے ہیں جا الحق میں بھی ملاحظہ کرو۔ یعنی اگر اس کی مزید جو ہے تفصیل دیکھنی ہے تو ہماری ان کتابوں میں آپ مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض لوگ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جو کام حضور کے بعد ایجاد ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، مگر یہ معنی بالکل فاسد ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد جو کام ایجاد ہوئے وہ بدعت ہیں اور وہ سب گمراہی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں مگر یہ معنی فاسد ہے، مگر یہ معنی درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ تمام دینی چیزیں 6 کلمے، قرآن شریف کے 30 پارے، علم حدیث اور حدیث کی اقسام اور کتب، شریعت و طریقت کے 4 سلسلے، حنفی، شافعی یا قادری یا چشتی وغیرہ، زبان سے نماز کی نیت، ہوائی جہاز کے ذریعہ، حج کا سفر اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاد وغیرہ، اور دنیا کی تمام چیزیں، پلاؤ، زردے، ڈاک خانے، ریلوے وغیرہ سب بدعتیں ہیں جو حضور کے زمانہ کے بعد ایجاد ہوئی، حرام ہونی چاہیے، لیکن انہیں حرام کوئی نہیں کہتا۔ یعنی انہوں نے بڑے واضح طور اور بڑے والہانہ انداز میں جو ہے مثالیں سمجھائی، مثالیں دیں۔ یعنی 6 کلمے ہو گئے، یہ قرآن میں نہیں ہے، پھر یہ بھی بدعت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن شریف کے 30 پارے ہیں، علم حدیث ہے اور حدیث کی اقسام ہیں، کتب ہے، شریعت و طریقت ہے، یعنی زرد پلاؤ بھی انہوں نے کہا، ریلوے اسٹیشن بھی کہا، ہوائی جہاز بھی کہا، اور زبان سے نماز کی نیت بھی کہا۔ یعنی یہ سب معاملات ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے اقدس میں نہ تھی، یہ بعد میں آئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کو بھی بدعت ہونا چاہیے، یہ بدعت کیوں نہیں ہے، لوگ ان کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ تو اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے۔ بدعت حسنہ جو ہے دین اسلام میں جائز ہے، بدعت سیئہ جو ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے۔ اور بدعت حسنہ جو کہ ایک اچھا عمل ہے، جو عمل کرے گا وہ ثواب پائے گا۔ تو آج کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ چینل کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو کل تک کے لیے اللہ حافظ۔